بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے کا بیان سنیں۔ جب انسان کی یعنی بندے کی روح نکل جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جبڑے کے نیچے سے ایک کپڑے کی پٹی لیں، باندھیں اس کو، اور سر کے اوپر اس کی گرہ لگا دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے، اور فوراً آنکھیں بھی مرنے والے کی بند کر دیں۔ اور جب آنکھیں بند کریں تو آنکھیں بند کرتے وقت میں یہ پڑھیں: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس وقت میں میت کے ہاتھ، انگلیاں، پیر وغیرہ بالکل سیدھا کر دیں، اور یہ کام وہ کرے کہ جو نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہو کہ اس کے ہاتھ پیر سیدھے کرے بڑے نرمی کے ساتھ، جیسے باپ ہے یا بیٹا ہے تو وہ یہ کام کرے آسانی کے ساتھ۔ تو مرنے کے بعد، روح نکل جانے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو میت کے پیٹ پر کوئی وزنیلی چیز رکھ دیں، جیسے مٹی ہے یا لوہا وغیرہ مختصر سا ہے، کہ تاکہ پیٹ پھولے نہ، اور اتنی بھی وزنیلی نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر میت کو تکلیف ہو۔ تو اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو اتنی وزنی چیز نہ رکھے، بلکہ کوئی ہلکی چیز ہو کہ جس سے یہ اندازہ اور آئیڈیا ہو جائے کہ پیٹ پھولے گا نہیں، تو کوئی اس کے اوپر چیز رکھ دیں۔ اور اسی کے ساتھ میت کے بدن کو ایک لمبے کپڑے سے، ایک چادر سے پورے بدن کو اس کے ڈھک دیں، اور اس کو کسی اونچی چیز پر، جیسے کہ چارپائی ہے یا تخت وغیرہ ہے، میت کو اس پر رکھیں۔ اور اب وہ انتقال کر گیا ہے تو اس کے ساتھ اس وقت میں یہ کرنا چاہیے، اگر میت کے اوپر قرض ہو، جس کو دین کہتے ہیں، یعنی وہ مقروض ہے، تو جلدی ہی اس کا قرض ادا کر دیں، کیونکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میت اپنے دین میں مقید ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ روح معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض نہ ادا کیا جائے، یعنی جب تک مرنے والے کا قرض جو اس کے اوپر ہے اس کو ادا نہیں کیا جاتا تو روح اس کی لٹکی ہوئی رہتی ہے، روح اس کی معلق رہتی ہے۔ جب دین ادا کر دیا جاتا ہے تو روح جو معلق لٹکی ہوئی رہتی ہے تو پھر وہ لٹکی ہوئی نہیں رہتی، لہٰذا یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ میت کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم وغیرہ کی تلاوت کی جائے، اور تمام بدن کو کپڑے سے چھپا دیں۔ اگر تمام بدن اس کا کپڑے سے چھپا ہوا ہے تو تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں، تسبیح، ذکر و اذکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کپڑے سے اس کا بدن تمام چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم لوگوں کا معمول ہے کہ جب ہمارا عزیز کوئی انتقال کر جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور میت کے ارد گرد مرد بھی ہوتے ہیں، ورنہ تو آج کل تو عورتوں کا راج ہے کہ میت کے ارد گرد وہی رہتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے، کوئی حافظ صاحب ہوتے ہیں، کوئی قاری صاحب ہوتے ہیں، یا قرآن کی اچھی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ بعض لوگ منع بھی کرتے ہیں کہ جب تک کہ اس کو نہلا نہ دیا جائے، غسل نہ دے دیا جائے، تو قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر تمام بدن چھپا ہوا اور ابھی غسل بھی اس کو نہیں دیا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے اس کے پاس بیٹھ کر کے، اور اسے کیا ہے، اس کے سامنے تسبیح اور ذکر و اذکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ سن لیجئے کہ غسل میں، دفن میں، کفنانے میں تھوڑا جلدی کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت لیٹ کر دیتے ہیں،
جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ لہذا ہم لوگ کیا ہے بلا وجہ تاخیر کر دیا کرتے ہیں، ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی میت کہ جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں اور کیا ہے کہ تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ایسے وقت میں بھی تاخیر، مختصر سی دعا اگر مانگنا ہے چلو تو مختصر سی دعا کر لی جائے اور بس بات ختم کر دی جائے، اور یہ دیکھنا دکھانا جو رہتا ہے اس میں تاخیر ہوتی ہے، لہذا تاخیر نہیں کرنا، جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ لہذا مرنے کے بعد اولی طور پر آپ کو وہ کام کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور اس کے بعد کفن دفن میں بھی آپ کو جلدی کرنا ہے۔ آئندہ کیا ہے آپ کو بیان انشاءاللہ ہم کریں گے کہ جو میت کو غسل دیا جاتا ہے تو میت کو غسل دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے اسے غسل دینا چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والی اس میں نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے۔